جاندار چیزوں میں انسان کو سب سے اونچی حیثیت حاصل ہے، بے جان چیزوں میں تو اسے فوقیت حاصل ہے ہی، جاندار چیزوں میں بھی سب سے اونچی حیثیت اسے حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں اور دیگر جانداروں کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو آج ہم لوگوں نے بلا رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس میں بھی جان ہے، اپنی غذا کو تلاش کرنے کے لیے وہ بھی مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا اپنی روزی تلاش کرتا ہے۔ پھر اس پرندے کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے ان کا ایک گھر بناتا ہے، پھر ان بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اپنے چونچ میں غذا لے کر بچوں کے پاس آ کر ان کو اپنے منہ سے ان کو کھلاتا ہے۔ کوئی اس کو نقصان دینے والی چیز پاس آ رہی ہو تو دفاع بھی کرتا ہے، بہترین گھر بناتا ہے، ایسا گھر کہ ویسا اسپاٹ دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملتا، ایسی جگہ بادشاہ کو بھی نہیں ملتی۔ گھونسلہ دیکھا ہے آپ حضرات نے؟ جنگل میں کوئی کنواں ہو، کوئی باولی ہو، اس کے کنارے پر درخت ہوں اور درختوں کے ڈالے پانی کے اوپر درمیان تک آئے ہوئے ہوں، اور وہ بھی ایسے کہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ڈالا پکڑیں گا تو انہیں خود ہی گریں گا، ایسا پتلا ڈالا ڈھونڈتی، اور اس کے بھی بالکل کنارے پر گھونسلہ بننا شروع کرتی۔ وہ بھی ایسا اچھا ہوتا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے شو کیسوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اوپر آسمان ہے، نیچے پانی ہے، یہ درمیان میں ہے، جھول رہا ہے۔ انڈے رکھنے کی ایک خاص جگہ ہے، بچے رہنے کی ایک خاص جگہ ہے، کچرا نیچے گرانے کی ایک خاص جگہ ہے، داخل ہونے کی ایک خاص جگہ ہے۔ اور بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی چڑیا جگنو کو جنگل سے پکڑ کے اپنے گھونسلے میں لا کے گھاس میں کس کے بند دیتی، تو جو جگمگ جگمگ کرتا رہتا ہے، تو روشنی کا انتظام بھی ہو گیا، گھر بنا، روشنی کا بندوبست ہوا، بچوں کی پیدائش ہوئی، ان کے کھانے کا انتظام ہوا، اپنا بھی کھانے کا انتظام کر لیا، کوئی نقصان پہنچانے آ رہا ہے تو اپنی بساط کے اعتبار سے دفاع اور کوشش بھی کی، کھانا کھلانا، چگنا اس کو سکھاتا ہے، اڑنا اس کو سکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں نا پرندے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے سوچنے کا کام۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش، اپنے لیے، بچوں کے لیے رہائش کے لیے مکان، بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کرنا، ان کو بڑھانا، ان کو چلنا سکھانا۔ چڑیا بھی سکھا رہی نا، اسے اڑنا سکھا رہی، چگنا سکھا رہی۔ جنگلوں میں نہیں دیکھے ہوں گے تو گھروں میں مرغیوں کو دیکھو، سرما کے زمانے میں پورے بچوں کو
پروں کے اندر سمٹ لے کے بیٹھ جاتی ہے، سردی کا انتظام بھی کرتی یا نہیں کری؟ بلی آتی ہو، چیل آتی ہو، کوا آتا ہو، سب کو مار کے بھگاتی کہ نہیں بھگاتی کہ بچوں کا شکار نہ کر لے؟ گل کے بچھو اچھو اگر نظر آیا، ڈرنا نہیں بلکہ انہیں خود چونچ مار کے اس کو مار کے اس کے ٹکڑے بنا کے کھا لے، کچھ نہیں ہوتا بولتی ہوں جی۔ اب ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا، اپنا رہنا، اپنے بچوں کو زندگی گزارنا سکھانا، بس اتنا کر رہے ہیں۔ اچھا، چڑیا ذخیرہ نہیں کرتی، یوم جدید رزق جدید، نیا دن نئی روزی۔ انسان کیا کرتا؟ جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو، کب تک؟ جب تک زمین میں جمع نہ ہو جاؤ۔ ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیے لوگوں نے رکھ رکھے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ کوئی دوسرا اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ سانپ کنڈلی مار کے بیٹھتا کرتے، جہاں بیٹھتا اس کے قریب میں کوئی بھی نہیں جاتی، ایسا گول دائرہ مار کے ایسا ہی سر اٹھا کے یوں بیٹھ جاتا کرتے۔ ایسا دولت، پیسہ، جائیداد، مال، بینک بیلنس، یہ سب کو لے کے بیٹھ گیا کنڈلی مار کے۔ اسے کوئی غریب دکھائی نہیں دیتا جس کی مدد کرے، اسے کوئی بے سہارا دکھائی نہیں دیتا جس کو سہارا دے، اسے کوئی غریب پیشنٹ دکھائی نہیں دیتا جس کا علاج کرائے، اسے کوئی بیوہ کا علم نہیں ہے جس کی یہ مدد کر سکے۔ یتیم خانے بنواتے، بے یار و مددگار بچوں کے زندگی کے گزارنے کا انتظام کرتے۔ پانی نہیں ہے بہت سارے دیہاتوں میں، بورویل کھدواتے، بستی والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتے، دواخانے کھولتے، غریبوں کے علاج و معالجے کا انتظام کرتے، اپاہج اور معذور لوگوں کے واسطے ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کرتے۔ مجھے ایک جگہ کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک صاحب کو اللہ نے بہت نوازا تھا، ابھی اسی مہینے میں علم ہوا اس کا، تو انہوں نے یہ کیا کہ صاحب دین کے خدمت کرنے والے جو مساجد سے متعلق ائمہ اور مؤذنین ہیں، ان کے لیے مستقل طور پر ایک ایک مکان کا بندوبست کر دیا جائے۔ 50-60 مکان بنوائے اور ان لوگوں کے حوالے کر دی، اس میں رہو اور اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ بھائی اگر اللہ نے دیا ہے تو کائے کے لیے دیا ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ جس کو میں اس کیا کرتا ہوں کہ وہ مال اعمال کے لیے ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں، اعمال میں مال ہے، اعمال میں مال ہے، مال میں اعمال نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مال ملا، انہوں نے اعمال بنائے۔ حضرت عثمان غنی کو مال ملا، انہوں نے اعمال بنائے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مال ملا، انہوں نے اعمال بنائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مال ملا تو انہوں نے اعمال بنائے، اور ہم لوگوں کو مال ملا تو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ میں اس پر یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف اپنی ذاتی حد تک سوچنا، اس سے ایک عام حیوان میں اور انسان میں فرق نہیں پیدا ہوتا، یہ بتانا مجھے اصل میں مقصود ہے۔
اس لیے کہ جتنا کام عام طور پر لوگ کر رہے ہیں اتنا کام تو انسان سے ہٹ کر حیوانات میں بھی وہ سارے کام انجام پا رہے ہیں. پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا کام ہے ان کی بندگی، اور یہ اختیاری چیز ہونے کی وجہ سے امتیاز ہے. اس سے اوروں میں بھی بندگی ہے، مجبوری کی ہے. حیوانات میں بندگی ہے، کیا کرو بولے وہی کرتے، کیا کھاؤ بولے وہی کھاتے. سمجھے؟ بکری جا کے جانور کو نہیں پھاڑتی، گھاس پھوس کھاتی. کیا کھاؤ بولے وہ کھا رہی. مرغی کو دیکھو، سامنے دو چار کنکر ڈالو، دو چار دانے ڈال دو کسی بھی اناج کے، تو دانے کھائیں گی مرغی، کنکر نہیں کھائیں گی. اس کو بھی معلوم ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. اور حضرت انسان اس قدر ترقی کرے کہ پوری حیوانات میں سب سے اونچی حیثیت رکھنے والا کیا کھانا کیا نہیں کھانے کا وہ امتیاز بھی باقی نہیں رکھا جو حیوانات میں پایا جاتا ہے. اور آج کل تو ڈرگس بہت چل رہے گا، نشہ آور چیزوں کا استعمال نوجوانوں میں بہت بڑھ رہا. اور جو نوجوان اس سے بچتے ہیں، جو بچا ہوا نہیں ہے انہیں بولتا کرتے ٹھیک ہے بھائی، نہیں استعمال کرے تو نہیں استعمال کرے، نہیں کرنا ہے تو مت کرو، مگر خالی ذرا چکھ کے تو دیکھو. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ چکانے میں انہیں چک کر کے دیکھ رہا کہ اس کو میں اپنی طرف کس حد تک مائل کر سکتا ہوں. شراب کے عادی ہو گئے، نشے کے عادی ہو گئے، افیون کے، گانجے کے عادی ہو گئے، سینڈی کے پاکٹوں کے عادی ہو گئے لوگ. اب تو گولیاں استعمال کرنا شروع کر دی، عجیب عجیب. تو اسے امتیاز باقی نہیں رہا ہے کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا. بھئی جانوروں سے تو سبق لو، وہ وہی کھاتا ہے جو اسے کھانا ہے، وہ نہیں کھاتا جو اسے نہیں کھانا ہے. لیکن اس کی یہ پابندی مجبوری کی ہے، اختیاری نہیں ہے. انسان پر بھی یہ پابندی ہے مگر اختیار کے ساتھ میں ہے. یہ امتیاز ہے حیوانات اور انسانوں کے مقابلے میں. جو سے کیا استعمال کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے وہ بھی ذرا دیکھو. آپ ان کا حصہ ان کا حصہ، ان کو دھوکا ان کو دھوکا، اس کی جیب کٹ اس کے بینک سے پیسے نکال لے رہے ہیں، اے ٹی ایموں میں سے نکال لے رہے ہیں، صحیح نہ مار کے نکال لے رہے ہیں. کسی طریقے سے نمبر معلوم کر لے کے اکاؤنٹ کیا اس میں سے نکال لے رہے ہیں. کرے گا کیا آخر؟ یہ کیا ایسا کرتے رہنے کے نتیجے میں جیے گا؟ جیتا رہے گا کیا؟ نہ جیتا رہے گا نہ جیت پائے گا. حق حلال کا استعمال کرو، جب تک جینا ہے جیتے رہیں گے، اور جب جینا ختم ہو جائے گا تو جیت جائیں گے. اس واسطے کہ اللہ کا حکم پورا کر کے گئے. نہیں میرے کو روزانہ روٹی چٹنی مل رہی ہے، اس کو روزانہ مرغی مل رہی. اس واسطے میں اگر ایسی طرح سیدھا مول صاحب بولے جیسا یہ تو پھر میرے کو مرغی کبھی نہیں ملیں گی. ارے بھائی انہیں مرغی کھا کے کیا بن رہا؟ تم مرغی کھا کے، تم نہیں کھا کے کیا بن رہے؟ تم نہیں کھا کے صحت مند رہ رہے ہیں، انہیں مرغی کھا کے بیمار ہو جا رہا. تم سادہ کھا کے صحت مند رہ رہے ہیں، انہیں مسالے دار کھا کے بیمار ہو جا رہا. تم کم کھا کے صحت مند رہ رہے ہیں، انہیں زیادہ کھا کے بیمار پڑ جا رہا. ہمارا حیدرآباد دواخانوں کا شہر ہے، کہے کے واسطے یہی وجہ سے ان کو سادہ کھانا پسند نہیں.
ذائقے دار ہونا، بے مسالہ پسند نہیں، مسالے دار ہونا، بے روغن پسند نہیں، روغن والا ہونا، خفیف پسند نہیں، ثقیل ہونا، زود ہضم نہیں، دیر ہضم ہونا، اور وہ بھی اس وقت میں کھانا جس وقت میں کھانے میں نقصان اور بڑھ جاتا، رات کے 11 بجے 12 بجے۔ انسانوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو اس لیے انسانی زندگی میں حیوانی زندگی میں یہ فرق ہے کہ حیوان کے لیے جو احکام لگے بندھے ہیں اس کا وہ پابند ہے۔ میری زندگی میں احکام ہیں اور پوری زندگی سے متعلق ہیں، اور یہ اختیاری ہے، یعنی چاہوں تو اختیار کروں، چاہوں تو نہ کروں۔ ایسی صورت میں اگر میں اختیار کا استعمال صحیح کرتا ہوں تو پھر اس کا نام بندگی ہے۔